غوث اعظم قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد قبر کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں. آپ کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوتے ہیں. ہم باذن اللہ فرماتے ہیں قبر نہیں شک ہوتی. ہم باذن اللہ قبر شک نہیں ہوتی. غوث اعظم کو جلال آیا, قبر پر ایک ٹھوکر ماری اور ہم باذن مردے زندہ ہو جا میرے حکم سے. قبر پھٹتی ہے, مردہ اٹھتا ہے اور قوالی پڑتا ہوا غوث اعظم کے قدموں پر نثار ہو جاتا. السلام علیکم میرے بھائیوں, ابھی آپ نے اس ویڈیو کو سنا جس کے اندر یہ خطیب, جن کا مجھے نام نہیں معلوم, بڑے ہی جوشیلے انداز کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ بڑے پیر صاحب نے جو تھا ارشاد فرمایا قبر کے باہر کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. کہتے ہیں قبر چاک نہیں ہوئی, پھر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا, پھر قبر چاک نہیں ہوئی, پھر آپ کو اور زیادہ جلال آیا, آپ نے اس قبر کے اوپر ٹھوکر ماری اور کہا کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا, اور قبر چاک ہوئی. وہ جو اس کے اندر موٹا دفن تھا وہ باہر نکلا اور بڑے پیر صاحب کے قدموں سے لپٹ گیا. تو یہ کہانی اس کہانی باز نے آپ لوگوں کو کرائی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے لوگوں کو کون بلاتا ہے, ایسے لوگوں کے سامعین کون ہوتے ہیں. وہ اپنے پیسے برباد کرتے ہیں ایسی جھوٹی کہانیاں سننے کے لیے. خدا کی قسم یہ قصہ جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. اور یہ صرف جھوٹ نہیں, یہ بڑے پیر صاحب کو خدا بنانے والی بات ہے. بڑے پیر صاحب کو یہ خدا بنانے والی بات ہے, کیونکہ کوئی بھی جو بھی چیزیں دنیا کے اوپر موجود ہیں, جو بھی لیونگ تھنگ ہے, وہ اللہ کے حکم سے ہی زندہ ہوتی ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی وہ مر جاتی ہیں. اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں موت یا زندگی نہیں دے سکتی. اب یہاں کچھ لوگ آ کر وہ عیسیٰ علیہ السلام والی جو قرآن کے اندر معجزات عیسیٰ علیہ السلام میں موجود ہے وہ سنائیں گے یہاں پر آ کر. لیکن وہاں پہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. عیسیٰ علیہ السلام نے جو بھی مردے زندہ کیے وہ اللہ کے حکم سے زندہ کیے. اور اگر نہیں بھی اللہ کے حکم, انہوں نے یہ نہیں بھی کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا, تو ان کی کرامت, ان کی معجزات کے پیچھے قرآن دلیل کے طرح کھڑے ہوا ہے. قرآن دلیل کے روپ میں کھڑا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کا قرآن ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن یہاں بڑے پیر صاحب کی کرامت کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں. صرف جھوٹے قصے, جھوٹی کہانیاں. اور ان جیسے مقرر, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے مقرروں کو جلسے میں بلانا حرام ہے. ایسے مقرروں کی تقریریں سننا حرام ہے. آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ آپ بڑا ثواب کا کام کرنے جا رہے ہیں, لیکن آپ وہاں سے ثواب کما کے نہیں آتے, بلکہ الٹا اس شرکیہ اور کفریہ تقریریں سن کے آتے ہیں جن پر آپ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی داد دیتے ہیں. آپ یاد رکھنا کہ اللہ بروز حشر آپ سے یہ پوچھے گا, آپ سے یہ سوال کرے گا کہ جو دین یہ آپ کو دے رہے تھے, جو باتیں یہ آپ سے کر رہے تھے, آپ نے ان سے کیوں نہیں پوچھا کہ یہ کہاں لکھی ہوئی ہیں. میرے بھائیوں, اب ذرا اس دوسری ویڈیو کو آپ ملاحظہ فرمائیں. تو آپ نے اس دوسری ویڈیو کو سنا جس کے اندر یہ کہانیوں کا شہنشاہ, کہانیوں کا باتاج بادشاہ یعنی امین القادری یہ آپ کو کہانی سنا رہا ہے کہ بڑے پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میرا قدم دنیا کے ہر ولی پر. کیسے جب انہوں نے یہ فرمایا تو سارے انسان, سارے جنات اور سارے فرشتے ان کے سامنے حاضر کر دیے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبدالقادر یہ بات فرماؤ, اور انہوں نے ان کے لیے جوڑا بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالقادر کے لیے جوڑا بھیجا. کون سی حدیث کی کتاب کے اندر آیا کہ بڑے پیر صاحب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا بھیجا؟ اور اگر ان کے سامنے سارے جنات اور سارے فرشتے اور سارے انسان موجود کر دیے گئے تھے, سامنے بٹھا دیے گئے تھے, سامنے کھڑے کر دیے گئے تھے, تو اس کے اندر تو جبریل امین بھی ہوں گے جو فرشتوں کے رسول ہیں. وہ تمام فرشتے ہوں گے جو بڑے بڑے مقاموں پر فائز اللہ رب العالمین نے کیے ہوئے ہیں. وہ سارے فرشتے امین القادری کے سامنے آئے ہوں گے. میرے بھائیوں, کون سا دین بیان کر رہے ہو آپ لوگ, کون سا دین بیان کرو؟ پھر یہ آگے کہتا ہے کہ جب بڑے پیر صاحب نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو جو میدانوں میں تھے انہوں نے سر جھکا لیا, جو گھروں میں تھے انہوں نے سر جھکا لیا. اور آگے کہتا ہے جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی اپنے سروں کو خم کر لیا, جھکا لیا. اس بات پر میرے بھائیوں سب کو پتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء میں سب سے افضل مقام دیا ہوا ہے. آپ امام الانبیاء ہیں, اس کے باوجود بھی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کبھی ارشاد فرمائی کہ میرا قدم تمام انبیاء علیہ السلام کی گردن پہ ہے؟ معاذ اللہ, کبھی نہیں فرمائی, کیونکہ یہ تکبر بھرا جملہ ہے, یہ گھمنڈ سے بھرا ہوا جملہ ہے. اور گھمنڈ والوں کے لیے اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پر ہرگز اکڑ کر نہ چلنا. اکڑ کر چلنے سے نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو, نہ ہی پہاڑوں کی اونچائیوں تک پہنچ سکتے ہو. یہ بڑے پیر صاحب کی طرف جھوٹ بولتے. میرے بھائیوں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ بڑے پیر صاحب کو خدا بنانے پر لگے ہوئے ہیں, اور انہوں نے انڈائریکٹلی بنا دیا ہے. کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے, کیا انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا قدم تمام صحابہ کی گردن پر ہے؟ معاذ اللہ, کبھی نہیں فرمایا. لیکن
इन लोगों ने बड़े पीर साहब के नाम पर वो झूठ वो कहानियां परोसी हुई हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, हज़रत उमर रिवायत करते हैं इस हदीस को कि देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद ना करना जिस तरह नसारा ने अपने नबी की कि मैं अल्लाह का बंदा उसका रसूल हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। लेकिन ये लोग बड़े पीर साहब को कभी सहाबा से अफजल बनाते हैं, कभी अंबिया अलैहिस्सलाम से अफजल बनाते हैं, क्या कभी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक उनके बारे में आपको ये मिलता है कि उनके सामने सारे फरिश्तों को लाकर खड़ा कर दिया गया, सारे इंसान और सारे जिन्नातों को लाकर खड़ा कर दिया गया। एक रिवायत, एक आयत आप कुरान से दिखा दे या एक हदीस दिखा दे। कोई कह रहा है कि उन्होंने अपने हुक्म से मुर्दे जिंदा कर दिए, कोई कह रहा है कि माँ के पेट में भी जो लोग थे उन्होंने सरों को खम कर लिया। इस तरह की बेहुदा बेढंगी बातें ये लोग करते हैं जो कुरान और हदीस से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती, बल्कि ये आपको कुरान और हदीस पर झूठ बांधते हैं। आप एक बात याद रखना, करामत जो भी होगी, मौजूदात जो भी होंगे, वो नेचर के फिनोमेना को तोड़ेंगे, लेकिन कभी भी इस तरह की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती करामत ये मौजूदे के अंदर जो आपको कुफ्र के उस तरफ लेके जाए। और ये कहना कि मेरे हुक्म से जिंदा हो जा, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। बड़े पीर साहब ने कभी भी ये जुमले इरशाद नहीं फरमाए, ना ही बड़े पीर साहब ने कभी ये कहा कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। ये लोग उनकी तरफ झूठ बांधते हैं, उनकी शान को इन्होंने इस तरह बुलंद कर दिया जिस तरह नसारा ने अपने नबी की शान को बढ़ाया था। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मान लिया था और इन्होंने बड़े पीर साहब को माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह मिनी गॉड तस्लीम किया हुआ है। ये लोग इस कदर गुलूब कर चुके हैं बड़े पीर साहब की मोहब्बत में। आप अगर कुरान और हदीस को पढ़ें तो आप देखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने स्ट्रिक्ट हैं शिर्क के मामले पर। कुरान कितनी वाज़े आयत फरमा रहा है शिर्क के मामले पर, लेकिन इन्हें हया नहीं आती, इन्हें शर्म नहीं आती। इन्होंने आपको कुरान और हदीस से दूर करके मज़ारों से और बुजुर्गों की झूठी कहानियों से जो है वो लिपटा दिया है, चिमटा दिया है। ये चाहते हैं कि बस आप नजरो न्याज और जो है चादर में ही फंसे रहें, इसके अलावा कुरान और हदीस से जितनी ज़्यादा दूर हो सके उतनी ज़्यादा दूर हो जाए। और लोग, वो कम अक्ल लोग जो इनकी तकरीरें, जो इनके कुफरिया बयान सुनकर, इनके हराम बयान सुनकर उस पर सुभान अल्लाह माशाल्लाह की दाद देते, मुझे तो रोना आता उनकी अक्लों के ऊपर कि उनकी अक्लों पर पत्थर कैसे पड़ सकते हैं। क्या उन्हें इतनी भी सलाहियत नहीं रही सोचने की ये जो जुमले कह रहा है ये कुरान और हदीस में कहाँ मौजूद है। खुदा के वास्ते आप ऐसी तकरीरों को सुनना बंद करें, ऐसे लोगों को बुलाना बंद करें। आप लाखों रुपया खर्च करते हैं इनके बड़े बड़े प्रोग्राम कराने में और आपके इल्म में जरा सा इजाफा नहीं होता, बल्कि ये आपको बुजुर्गों के नाम पर झूठ बोल के जाते हैं जिनकी कोई भी दलील मौजूद नहीं, और आपसे ये मोटा लिफाफा लेते हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। उम्मीद है कि बात आपके समझ आई होगी। इल्लल बला।